بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم اس کا نام الرحیق مختوم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کے بارے میں بیان کی گئی ہے، تو ہم آج سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ صفحہ نمبر 33 جہاں سے یہ سٹارٹ ہو، اس سے پہلے کتاب کے مصنف اور سب کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والے قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ حمراء اور جزیرہ نما سینا ہیں۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کثیر قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہیں۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نما عرب طبعی اور جغرافی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرہ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسائے تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نما عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمالی مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخل کا دروازہ ہے۔ شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے۔ مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرقی بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے جزیرہ نما عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرہ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے سے مختلف قوموں کی جگہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں۔ مؤرخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بعیدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضرور تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیث، عمالقہ وغیرہ۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعروب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب متعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے پھلے اور بھرے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ نمبر 1 حمیر، جس کی مشہور شاخیں زید الجہور، قزا اور سکاسک ہیں۔
کہلان، جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، طی، مزہج، کندہ، لخم، جذام، ازدس، خزرج اور لاد جفنہ ہے، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرہ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل عرم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر اور شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولت غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چمشق بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، لیکن حمیری قبائل نے اپنی جگہ برقرار رہے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو مزدقیہ کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے ہر اول دوستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخرکار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور صلیبیہ اور ذوالفقار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس و خزرج ہیں جو ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزرہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرازرہن میں خیمہ زن ہوئے، پھر ہوا بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بدباش اختیار کر لی۔ عمران بن عمرو، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوت کہلاتے ہیں۔ جفہ بن عمرو، اس نے ملک کے شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گئے۔ یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں خسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ نمبر 2، حزم جزدام، انہی لخمیوں میں نصر بن ربیع تھے جو ہیرا کے شاہان المنذر کا جد اعلیٰ ہیں۔ نمبر 3، بنوتا، اس قبیلے نے بنواس کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور جارہ اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تی کی نسبت سے مشہور ہو گئے۔ نمبر 4، کندہ، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الحصار میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار رنجت میں ڈر ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم و شان حکومت کی داغ بیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کہلان کے علاوہ حمیر کا بھی صرف ایک قبیلہ قزاع ایسا ہے اور اس کا حمیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں وادی السما کے ازربودوش
ازب و دباش اختیار کی۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ ہم عرب مستطربہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے۔